بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 122 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ظروف کی بحث جو کہ مبنی ہے وہ پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظروف منها ما قطع عن الاضافہ كقبل وبعد واجری مجراہ لا غیر وليس غیر وحسب ومنها حيث ولا يضاف إلا إلى الجملة في الأكثر ومنها إذا وهي للمستقبل وفيها معنى الشرط ولذلك اختير بعدها الفعل وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها۔ الظروف، ظروف منہا ما قطع یعنی الاضافہ، ان میں سے بعض وہ ظروف ہیں جن کو اضافت سے الگ کر دیا جاتا ہے، جیسے قبل اور بعد، وہ اجریہ مجرا ہو اور اسی کے قائم مقام کیا گیا ہے، لا غیر ولیس غیر و حسب، لا غیر لیس غیر اور حسب کو، ومنہا حیث ولا یضاف الی ولا یضاف الا الی الجملۃ فی الاکثر، اور ان یعنی ظروف مبنیہ میں سے ایک حیثو ہے اور وہ اکثر استعمال میں جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ ومنہا، اور ان ظروف مبنیہ میں سے اذا بھی ہے، وہی للمستقبل، اور وہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، وفی معنی الشرط، اور اس میں شرط کے معنی بھی ہوتے ہیں، ولذلک اختیر بعدها الفعل، اور اسی وجہ سے اس کے بعد فعل کو پسند کیا گیا ہے، وقد تکون للمفاجات، اور کبھی وہ مفاجات کے لیے ہوتا ہے، فیلزم مبتدا بعدها، اس کے بعد مبتدا یعنی جملہ اسمیہ کو لانا لازم ہوتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم اسماء ظروف یعنی ظروف مبنیہ کی بحث پڑھیں گے، اور ان میں سے پہلے جو 4 ہیں ظروف مبنیہ میں، ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی قسم قبل اور بعد کی تفصیل ہے۔ منہا ما قطع عن الاضافۃ كقبل وبعد۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ اس میں ظرف کی تعریف چھوڑ کر اسماء ظروف کے اقسام کو ذکر کر دیا، تو یہاں یہ اسم مبنی کی 8ویں قسم ہے، اور اس میں ظرف کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے۔ ظروف مبنیہ کی چند اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ظروف ہیں جو مقطوع اضافت ہوں، اس طور پر کہ ان کے مضاف الیہ کو لفظوں سے تو حذف کر دیا گیا ہو لیکن متکلم کی نیت اور دل میں موجود ہو، جیسے قبل، بعد، فوق اور تحت۔ ان کا دوسرا نام غایات بھی ہے، ان کو غایات بھی کہا جاتا ہے۔ استعمال کے اعتبار سے ان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے ان کا مضاف الیہ محذوف منوی یعنی لفظوں سے حذف ہو اور متکلم کے دل میں موجود ہو، اس صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
للہ الامر من قبل و من بعد، اس مثال میں قبل اور بعد مبنی بر ضمہ ہے، اس لیے کہ یہاں ان کا مضاف الیہ کل شیء محذوف منوی ہے، کیونکہ اس کی اصل ہے للہ الامر من قبل کل شیء و من بعد کل شیء۔ دوسری صورت یہ ہے ان کا مضاف الیہ محذوف تو ہو لیکن منوی نہ ہو، یعنی متکلم کے دل میں موجود نہ ہو بلکہ نسیم منسیہ ہو گیا ہو، اس صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر ایک قرأت میں للہ الامر من قبل و من بعد بھی آیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہو، اس صورت میں بھی یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے قد خلت من قبلہ الرسل، اس مثال میں قبل معرب ہے اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ ہا ضمیر یہاں لفظوں میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قبل و بعد وغیرہ ایک صورت میں مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں اور دو صورتوں میں معرب ہوتے ہیں۔ وَأُجْرِيَ مَجْرَاهُ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ غیر جبکہ لیسا یا لائے نفی کے بعد ہو، اور حسب اگرچہ اسماء ضروب میں سے نہیں ہے لیکن مضاف الیہ کے محذوف منوی ہونے کے وقت ان کو بھی قبل اور بعد وغیرہ کے قائم مقام کر کے مبنی بر ضمہ پڑھا جاتا ہے۔ قبل اور بعد کی طرح امام، قدام، خلف، وراء، اسفل، دون، عوض، اول بمعنی قبل بھی مضاف الیہ کے محذوف منوی ہونے کے وقت مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں۔ مضاف الیہ کے محذوف منوی ہونے کے وقت قبل اور بعد اور دیگر غایات کے مبنی بر ضمہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو احتیاج میں حرف مبنی الاصل سے مشابہت ہے، جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی محتاج ہوتے ہیں۔ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی صورت مذکورہ میں اپنے پورا معنی بتانے میں مضاف الیہ محذوف کے محتاج ہوتے ہیں۔ وَمِنْهَا حَيْثُ، یہاں سے دوسری قسم بیان فرمائی کہ حیث کو بیان فرما رہے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک قسم حیث بھی ہے، تو وَلَا يُضَافُ إِلَّا إِلَى الْجُمْلَةِ فِي الْأَكْثَرِ، یہ غایات کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے، یعنی جس طرح غایات کو اضافت لازم ہے اسی طرح اس کو بھی لازم ہے، کیونکہ یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جیسے صاحب کافی خود فرماتے ہیں کہ وَلَا يُضَافُ إِلَّا إِلَى الْجُمْلَةِ فِي الْأَكْثَرِ، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جملہ من حیث جملہ نہ مضاف ہوتا ہے اور نہ مضاف الیہ، مگر بتعبیر مصدر کے لے کر مضاف الیہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن مصدر عبارت میں مذکور نہیں ہے، تو جب حیث کا حقیقی مضاف الیہ مصدر ہوا اور وہ مذکور نہیں ہے تو حیث اس کی طرف محتاج ہوا، جس طرح اسماء مقطوع عن الاضافہ مضاف الیہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی مبنی بر ضمہ ہوا، جیسے اجلس حیث زید جالس، اس کو اجلس حیث جلوس زیدین کی تعبیر میں لیں گے، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اور جملہ فعلیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، لا یعلمون جملہ ہے من حیث عدم علمہم کی تعبیر میں ہے۔ اور اس کے بعد ایک قسم ہے اذا وہی للمستقبل، فرمایا کہ اذا ظرف زمان میں سے ہے وہ اکثر مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ماضی پہ داخل ہو، اور مستقبل اگر ماضی پہ داخل ہو اس کو بھی یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، اور حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها،
اور کبھی کبھی اذا ماضی پر داخل ہو تو وہ ماضی ماضی رہتے ہیں. حتی اذا بلغ بین السدین، حتی اذا جعلہ نارا. جب اذا ماضی پر داخل ہو اور اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے تو اس وقت اذا شرط کے معنی میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جملہ ہوتا ہے، کبھی تو اسمیہ ہوگا جیسے آتی کہ اذا الشمس طالعہ، کبھی جملہ فعلیہ ہوگا جیسے آتی کہ اذا طلعت الشمس. اگرچہ دونوں جائز ہیں لیکن اذا کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت وضعی ہے اور دوسری معنوی ہے. اصل وضع کے اعتبار سے ظرفی ہے، اس لیے اس کے بعد فعل لانا جائز ہے، اور معنی یہ شرط کا دیتے ہیں اس کے بعد فعل لانا جائز ہوگا، بلکہ فعل لانا اولا ہے. جائے کہ صاحب کافی خود فرماتے ہیں وَفِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَلِذَلِكَ اُخْتِيرَ بَعْدَهَا الْفِعْلُ. کیوں یہ شرط کا معنی دیتا ہے اور شرط جملہ فعلیہ ہوتی ہے. وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُفَاجَاتِ. اب صاحب کافی فرماتے ہیں اذا اصل وضع کے اعتبار سے اگرچہ ظرف کے لیے ہے لیکن کبھی کبھار مفاجات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مفاجات باب مفاعلہ کا مصدر ہے، یعنی اچانک کسی چیز کو لے لینا. جب یہ مفاجات کے لیے ہو تو گویا کہ کسی چیز کے ملنے یا اس کے ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، اس وقت اس میں شرط کے معنی نہیں ہوں گے. لہذا اس کے بعد مبتدا کا لانا اولا اور مختار ہوگا تاکہ اذا شرطیہ اور مفاجاتیہ دونوں میں فرق ہو جائے. جیسے خرجت فاذا الصبو واقف. خلاصہ یہ ہوا کہ اذا ظرفیہ جب شرط کے معنی میں ہو تو اس کا جملہ فعلیہ پر داخل ہونا اولا اور مختار ہوگا، اگرچہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ مفاجاتیہ ہو تو اس کا جملہ اسمیہ پر داخل ہونا اولا اور مختار ہوگا. جملہ اسمیہ پر داخل ہونا اولا ہوگا، اگرچہ فعلیہ پر بھی داخل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں تک آج کے سبق میں 4 اسماء ظروف کی بحث ہوئی ہے. ایک قبل و بعدو ہے، فوق و تحتو ہے، اور دوسرا جو اس کے قائم مقام ہے جیسے لا غیر، لیس غیر و حسب، اور تیسرا حیثو ہے، اور چوتھا ظرف اذا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں تک آج کا سبق تھا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.